سرگزشت ایک کمسن سپاہی سالار کی، جو ایک مظلوم بہن کی پکار پر ہندو راجاؤں پر چڑھ دوڑا۔ تاریخ اسلام کے اس جرنیل نے بہادری، شجاعت اور قوت ایمانی سے نہ صرف سندھ کو فتح کیا بلکہ اپنے حسن سلوک سے وادی سندھ کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ توحید پہ جان نشاور کرنے والے اس سپاہی کی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ مائی رانی نے اپنی شادی کا جو قصہ سنایا وہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ اس کی تفصیلات تاریخ میں ملتی ہیں۔ ظاہر سندھ کا راجہ بنا تو اس نے اپنے ملک کا دورہ کیا، اپنے لوگوں سے ملا اور اپنی سرحدوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس کا یہ دورہ کئی مہینوں پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ جب واپس اپنی رائے دہانی آیا تو شہر کے تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے راجہ پر پھول برسائے اور اس کے راستے میں پھولوں کی پتیاں بچھائیں۔ راجہ ظاہر نے اپنی رائے دہانی کے لوگوں کی یہ فرما برداری اور عقیدت مندی دیکھی تو اس نے اسی روز دربار عام منعقد کیا، چند ایک سرکردہ افراد کو انعامات دیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا۔ جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو 2 پنڈت اور 2 نجومی اسے تنہائی میں ملے، اس کی مدح سرائی کی اور اسے دیوتا بنا دیا۔ ہم نے مہاراج کا اور مہاراج کی بہن مائی کے زانچے نکالے ہیں، ایک نجومی نے کہا۔ آنے والے کئی سالوں میں کوئی گڑبڑ نظر نہیں آتی سوائے ایک خرابی کے۔ مائی کے زانچے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ مائی کی شادی جس کسی کے ساتھ بھی ہوگی وہ سندھ کا راجہ بنے گا۔ ہماری موت کے بعد؟ راجہ ظاہر نے پوچھا۔ نہیں مہاراج، نجومی نے کہا، وہ مہاراج کی زندگی میں ہی سندھ کا مالک بن بیٹھے گا۔ وہ کون ہوگا؟ راجہ ظاہر نے پوچھا۔ کہاں سے آئے گا؟ اندھیرا ہے مہاراج، نجومی نے کہا۔ قسمت جہاں اندھیرے میں چلی جائے وہاں جونش اور نجوم کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، یہ نظر آتا ہے۔ دوسرے نجومی نے کہا کہ مائی کا خاوند کہیں باہر سے نہیں آئے گا اور مائی یہیں رہے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہماری بہن کا خاوند ہوگا وہ ہمیں قتل کر دے گا؟ راجہ ظاہر نے پوچھا۔ بات صاف صاف نہیں مہاراج، نجومی نے کہا۔ یہ بالکل صاف ہے کہ مائی کی شادی جس کے ساتھ بھی ہوئی وہ سندھ کا راجہ ہوگا۔ ہم نے اپنا فرض سمجھا ہے کہ مہاراج کو آنے والے وقت کے خطروں سے آگاہ کر دیں۔ بڑے پنڈت نے کہا۔ مہاراج کچھ بندوبست کر لیں۔ راجہ ظاہر نے نجومیوں اور پنڈتوں سے یہ گلوانے کی بہت کوشش کی کہ اس کی بہن کی شادی کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن نجومی اور پنڈت اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتا سکے۔ وہ جو بتا چکے تھے وہ پریشان ہو گیا۔ ہندو نجومیوں اور پنڈتوں کی پیشگوئیوں کو 100% سچ مانا کرتے تھے۔ راجہ ظاہر تو کٹر برہمن تھا، وہ نجومیوں کے نکالے ہوئے سانچے کو نظر انداز کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ نجومی اور پنڈت چلے گئے اور راجہ ظاہر کا سکون بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ رات کو جب اس نے محسوس کیا کہ اسے نیند نہیں آئے گی تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا۔ اس کے وزیر کا نام بدہیمن تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ راجہ ظاہر کو بدہیمن کی عقل و دانش پر مکمل بھروسہ تھا۔ بدہیمن اس کے پاس آیا تو اس نے بدہیمن کو نجومیوں کا نکالا ہوا زانچہ سنایا۔ سوچو اور بتاؤ میں کیا کروں؟ راجہ ظاہر نے اس سے کہا۔ میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، کیا میں خود ہی اپنا اتنا بڑا ملک اپنے بہنوئی کے حوالے کر دوں؟ اس سے یہ ہوگا کہ میں زندہ رہوں گا، پھر میں کیا کروں گا؟ مہاراج، وزیر بدہیمن نے کہا، راج کا اپنی رایا سے، اپنی فوج سے اور اپنے ملک سے جدا ہو جانا اچھا نہیں ہوتا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو 5 چیزوں سے جدا ہو جائیں تو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ بادشاہ تحت سے، وزیر وزارت سے، پیر اپنے مرید سے، دانت منہ سے، بچہ ماں کی چھاتیوں سے۔ خود غور کریں مہاراج، میں کیسے مشورہ دے دوں کہ آپ تحت سے دستبردار ہو جائیں؟ میں پوچھ رہا ہوں میں کیا کروں؟ راجہ ظاہر نے پوچھا۔ مہاراج وہ کریں جو آج تک کسی نے نہیں کیا، بدہیمن نے کہا۔ اپنی بہن کے ساتھ خود شادی کر لیں اور اسے رانی بنا لیں، لیکن رشتہ خاوند اور بیوی کا ہوتے ہوئے بہن کو بہن سمجھیں، بیوی نہ سمجھیں، ورنہ یہ بڑا پاپ ہوگا۔ اس شادی سے فائدہ یہ ہوگا کہ مہاراج کا کوئی بہنوئی نہیں ہوگا۔ بہنوئی نہیں ہوگا تو تخت و تاج کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میرے دانش مند وزیر، راجہ ظاہر نے کہا، تمہارا مشورہ بہت قیمتی ہے، اس کے سوا کوئی اور علاج بھی نہیں، لیکن لوگ بدنام کریں گے، طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ مہاراج، بدہیمن نے کہا،
تھوڑے عرصے کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے ایک پیڑ کی پشم میں مٹی اور کھاد ڈالی اور اوپر سے تھوڑا سا پانی چھڑک کر اس پر رائی ڈال دی۔ اس پر وہ پانی چھڑکتا رہا۔ کچھ دنوں بعد رائی پھوٹ آئی۔ بیڑ کا مالک بیڑ کو بازاروں میں لے جانے لگا۔ اس نے اپنی یہ بیڑ دیکھی تھی۔ بیڑ کو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ پھر یوں ہوا مہاراج، 8 دن بیڑ کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کی دلچسپی کم ہو گئی اور دیکھنے والوں کا ہجوم ختم ہو گیا۔ تھوڑے دن اور گزرے تو لوگوں نے بیڑ کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ بیڑ ان کے سامنے سے گزر جاتی تھی تو کوئی اسے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ مہاراج کو سمجھنا چاہیے کہ لوگ کچھ دن باتیں کریں گے پھر چپ ہو جائیں گے، اور مہاراج یہ بھی سوچیں کہ کس کی ہمت ہے جو آپ کے سامنے آ کر بات کرے گا۔ راجہ طاہر نے اپنے وزیر کے مشورے کو قبول کر لیا۔ اس کے دماغ پر تخت و تاج سوار تھا۔ اس نے اپنے وزیر بدہیمن سے کہا کہ بادشاہ اور راجہ کے اعمال رواج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قانون بھی بن جایا کرتے ہیں۔ چونکہ راجہ طاہر ہر کسی کو خوش رکھنے کے اصول کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے 500 سرداروں وغیرہ کو دربار میں بلایا اور انہیں نجومیوں کی پیش گوئی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ وزیر نے کیا مشورہ دیا ہے۔ نہیں مہاراج، ایک آواز سنائی دی۔ ایسا نہیں ہو سکتا مہاراج، ایک اور آواز آئی۔ بہت بدنامی ہوگی مہاراج، کسی اور نے کہا۔ پھر سبھی بولنے لگے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے وزیر بدہیمن کے مشورے کی تائید کی ہو۔ سب اس کے خلاف بول رہے تھے۔ لیکن ہم نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، راجہ طاہر نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ تم سب یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنا راج کسی اور کے حوالے کر کے جنگل میں چلے جائیں اور باقی عمر بنواس میں گزار دیں۔ ہمارے راج میں کسی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی تکلیف بیان کرے۔ سب پر خاموشی طاری ہو گئی۔ راجہ طاہر کی نظریں سب پر گھوم گئیں۔ کیا ہم نے تم میں سے کسی کو کبھی خاموش کیا ہے؟ سب کے سر جھک گئے۔ بولو، راجہ طاہر نے روبدار آواز میں کہا۔ ہم اپنی بہن کے ساتھ صرف بیاہ کریں گے، اسے بیوی نہیں بنائیں گے۔ پھر ٹھیک ہے مہاراج، ایک آواز سنائی دی اور سب نے تائید میں بولنا شروع کر دیا۔ 2-3 دنوں بعد راجہ طاہر نے اپنی بہن مائرانی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایک رسم تھی جو خاموشی سے ادا کی گئی۔ لوگوں میں اس شادی کے خلاف باتیں ہوئیں۔ جس نے سنا اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، لیکن بہن کے ساتھ شادی کرنے والا اس دیش کا راجہ تھا۔ اس طرح میری شادی اپنے سگے بھائی کے ساتھ ہو گئی۔ مائرانی نے اس انوکھی شادی کی کہانی بلال بن عثمان کو سناتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے یہ قربانی دی۔ یہ تو میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا بھائی راج سے محروم ہو جائے۔ مجھے یہ خطرہ نظر آنے لگا تھا کہ میرا خاوند میرے بھائی کو قتل کرا کے اس کے تحت پر بیٹھ جائے گا۔ تمہیں یہ تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کی جا رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ معلوم تھا، مائرانی نے جواب دیا۔ وہ بھی راجہ ہے۔ باٹیا نام کی ایک ریاست ہے، وہ اس کا راجہ ہے۔ اس کا نام سوہنن رائے ہے۔ میں برہمن آباد میں اپنے بھائی طاہر سینا کے پاس تھی۔ اس نے مجھے اس بھائی راجہ طاہر کے پاس بھیج دیا تھا۔ اس نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ میری شادی فوراً باٹیا کے راجہ سوہنن رائے کے ساتھ کر دی جائے۔ بھائی طاہر سینا نے میرے ساتھ میرا جہیز بھی بھیجا تھا، جس میں 700 گھوڑے اور 500 ٹھاکر تھے، اور ایک قلعہ بھی جہیز میں دیا جا رہا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ راجہ طاہر کے بھائی طاہر سینا کو پتہ چلا کہ طاہر نے مائی کے ساتھ شادی کر لی ہے تو وہ آگ بولا ہو گیا۔ اس نے طاہر کو لکھا کہ وہ مائرانی کو راجہ سوہنن رائے کے حوالے کر دے۔ راجہ طاہر نے جواب دیا کہ اس نے کس خطرے کے ساتھ اپنی بہن سے شادی کی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا کہ بہن کو اس نے بہن ہی رکھا ہے، اسے عملاً بیوی نہیں بنایا۔ طاہر سینا کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس نے فوج ساتھ لی اور راجہ طاہر کی رائے دہانی کو آ کر محاصرے میں لے لیا۔ راجہ طاہر کے پاس زیادہ فوج تھی۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ محاصرہ توڑا جائے۔ اس حکم پر فوج باہر نکل آئی۔ طاہر سینا نے دیکھا کہ اس کی فوج طاہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، تو اس نے راجہ طاہر کو پیغام بھیجا کہ وہ قلعے سے باہر آ کر اس کی بات سنے۔ راجہ طاہر نے طاہر سینا کو یہ پیغام بھیجا کہ تم میرے بھائی ہو، تم خود قلعے میں کیوں نہیں آتے؟ اس پیغام پر طاہر سینا ہاتھی پر سوار ہو کر قلعے میں آیا اور راجہ طاہر سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ باہر چلے۔ راجہ طاہر اسی ہاتھی پر سوار ہو گیا۔ اس پر طاہر سینا آگے کو منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا وزیر برہمن ساتھ گھوڑے پر جا رہا تھا۔ جب ہاتھی قلعے کے دروازے پر پہنچا تو بدہیمن کو کچھ شک ہوا یا اسے کسی سے اشارہ ملا۔ اس نے راجہ طاہر کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نہ جائے۔ طاہر سینا تو آگے کو دیکھ رہا تھا۔ طاہر ہوے میں کھڑا ہو گیا اور دروازے کے اوپر کسی چیز کو پکڑ کر لٹک گیا۔
ہاتھی باہر نکل گیا، طاہر کو اوپر سے اتارا گیا اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ باہر جا کر دہر سینہ نے ہاتھی رکوایا، پیچھے دیکھا تو طاہر ہوے میں نہیں تھا۔ تم نے ہمیں روک لیا تھا، راجہ طاہر نے اپنے وزیر سے پوچھا۔ آپ کا بھائی آپ کو باہر قتل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا، بدہیمن نے جواب دیا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے اور میرے بھیجے ہوئے ایک جاسوس نے عین اس وقت مجھے یہ خبر دی تھی کہ جب آپ ہاتھی پر سوار دروازے کے قریب پہنچ جائیں گے۔ تاریخوں میں ہے کہ دہر سینہ نے طاہر کو واقعی قتل کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ دہر سینہ نے دیکھا کہ طاہر اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور اس کی فوج طاہر کی فوج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، تو اسے بہت صدمہ ہوا۔ صدمے کے علاوہ گرمی زیادہ تھی، دہر سینہ کو بخار ہو گیا، اس کے تمام جسم پر چھالے اٹھائے، وہ 4 روز بیمار رہ کر وہیں قلعے کے باہر مر گیا۔ یہ واقعہ 276 کا ہے۔ اس وقت دہر سینہ کی عمر 30 سال تھی۔